تحریک انصاف میں روز اول سے انصاف کا ہی بحران رہا۔ پارٹی پوزیشن میں تھی تو بھی مخلص کارکنوں اور مخلص رہنماؤں سے بے انصافی، اور اقتدار میں آئی تو بھی دیرینہ کارکنوں اور دیرینہ قیادت سے بے انصافی۔ حالت یہ ہے کہ ہر چند برس بعد اس جماعت کی قیادت نئے نئے لوگوں سے عبارت نظر آتی ہے، کیونکہ کپتان کا فارمولا یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو، کسی ٹیشو پیپر کی طرح۔ چینل 24 کے لیے سینئر صحافی احمد منصوری کی خصوصی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کو ملک گیر سیاسی مقبولیت ملی تو عمران خان نے پارٹی اور تنظیم اے ٹی ایمز کے سپرد کر دی۔ پارٹی حکومت میں آئی تو تمام سرکاری عہدے مافیاز اور کارٹلز کے نمائندوں میں بانٹ دیے۔ 27 سال کے دوران پارٹی عہدوں کی تقسیم ہو یا حکومتی عہدوں کی بندربانٹ، بے انصافی کا دورہ رہا، اور نام ہے تحریک انصاف۔ آنکھوں سے اندھی اور نام نور بی بی۔ 25 اپریل 1996 میں پارٹی کی باقاعدہ لانچنگ ہوئی۔ ہکا بکا کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ 90% سے زائد بانی کارکنان اور بانی لیڈران آج تحریک انصاف سے وابستہ نہیں۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کا جنم ہوا تو جنم دن کے کئی ماہ بعد تک پارٹی کا جنرل سیکرٹری تک نہ بن سکا۔ آنے والے کئی برسوں تک جنرل سیکرٹری اور صوبائی تنظیموں کے اہم عہدوں پر انتخابات کی بھی نوبت نہ آئی اور نامزدگیاں ہی ہوتی رہیں۔ آئے روز عہدیدار بدلتے رہے اور پی ٹی آئی کے سیاہ و سفید کے مالک بنتے رہے۔ وجہ صاف ظاہر، کپتان کا مزاج ہی فسطائیت اور آمریت کے لیے سازگار ہے، اور انصاف و جمہوریت سے انہیں خدا واسطے کا بیر ہے۔ تحریک انصاف کے پہلے باقاعدہ انتخابات 2002 میں ہوئے۔ لاہور کے ایک شادی ہال میں بمشکل 200-250 کارکنان جمع ہو سکے۔ باقاعدہ ممبرشپ کا تو رواج ہی نہیں تھا۔ کھانے کی دعوت میں جو کوئی بھی شریک تھا پارٹی کا ممبر ٹھہرا، اور جو کوئی تھوڑا چرب زبان تھا اور کسی طریقے سے کپتان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، وہ تحریک انصاف کی قومی اور صوبائی قیادت کا حقدار ٹھہرا۔ 2002 کے ان پارٹی انتخابات میں جو عہدیدار سامنے آئے ان کی اکثریت آج بھی پارٹی سے غائب ہے۔ بیرسٹر حامد خان، نجیب ہارون، فردوس نقوی جیسے گنے چنے بانی قائدین ہیں جو آج بھی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اندرونی تنظیمی لڑائیاں، داخلی جھگڑے، انتشار اور خلفشار تحریک انصاف کی ہمیشہ سے وجہ رہا۔ 2002 کے عام انتخابات سے 2008 کے جنرل الیکشن تک کا زمانہ عمران خان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ نواز شریف اور بینظیر جیسی اپنے وقت کی مقبول عوامی قیادت کی غیر موجودگی میں عمران خان مقبول عوامی بیانیے کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ افغانستان پر امریکی یلغار کے دوران امریکہ مخالفت کا چورن خوب بیچا، اور ساتھ ہی امریکہ و برطانیہ سمیت نیٹو ممالک کے دورے کر کے فنڈنگ بھی کرتے رہے۔ وکٹ کی دونوں جانب کھیلنا، یا دوسرے الفاظ میں منافقانہ کردار کی انتہا کر دینا شروع سے ہی ان کا خاصا رہا۔ الیکٹرانک میڈیا کو ایک ایسے کردار کی ضرورت تھی، اس نے اپنا چورن بیچنا تھا، اس لیے عمران خان کو طالبان خان بنا کر آئے روز ٹاک شوز میں بٹھانا شروع کر دیا۔ حقیقی سیاسی قیادت موجود نہیں تھی، یوں یہ کردار ملکی سیاست کا واقعی پردھان بن گیا۔ پرویز مشرف کا دور ختم ہونے کے بعد جب مرکز اور صوبوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو انہیں راہ راست پر رکھنے کے لیے عمران خان اور طاہر القادری جیسے کردار متعارف کروائے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلش کیا تو 2011 میں تحریک انصاف کو ایک ملک گیر مقبولیت عطا ہو گئی، اور کپتان ایک عطائی لیڈر بن کر ملک و قوم کا علاج کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ 2013 میں تیسرے پارٹی انتخابات کروائے گئے۔ اس انٹر پارٹی الیکشن میں بھی انصاف و جمہوریت کا فقدان اور آمریت کا دورہ رہا۔ ان متنازع اور غیر منطقی فیصلوں نے 2013 کے عام انتخابات میں شکست کی بنیاد رکھ دی۔ عام انتخابات ہارنے کے چند سال بعد کپتان نے ایک نئے انٹر پارٹی الیکشن کی ٹھانی، لیکن اپنی فطرت اور مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ الیکٹڈ کے نام پر سلیکٹڈ پارٹی عہدیدار مسلط کر دیے گئے۔
کپتان خود تو اپنے خلاف انتہائی حساس نوعیت کے مقدمات کے بھی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کا الیکشن کھلے عام یعنی اوپن کروانے کا حوصلہ نہیں۔ قول و عمل کے ان بڑے تضاد کی شرمناک کہانی کا نیا افسوسناک باب بھی پشاور میں چوری چھپے لکھا گیا۔ ہر وقت جمہوریت اور اوپن ٹرائل کا راگ الاپنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قول و فعل کے تضاد کی انتہا قوم نے پھر یوں دیکھی کہ ان کی اپنی جماعت کے انٹر پارٹی الیکشن نہ اوپن تھے اور نہ ہی جمہوری۔ جس طرح خود سلیکٹڈ وزیر اعظم بن کر 3.5 سال ملک و قوم پر مسلط رہے، اسی طرح ایک نیا سلیکٹڈ چیئرمین اپنی پارٹی پر مسلط کر دیا، جسے یار لوگ ایک نیا عثمان بزدار قرار دے رہے ہیں۔ 27 برسوں میں پی ٹی آئی نے 4 بار انٹر پارٹی الیکشن کے نام پر 4 مختلف انداز کے ڈرامے رچائے، لیکن ایک چیز ہر بار مشترکہ رہی اور وہ تھی بانی چیئرمین کی فسطائیت اور آمریت۔ پارٹی کے تمام ارکان نے دولے شاہ کے چوہوں کی طرح ہر بار 100% پیروی کی۔ بانی چیئرمین کی آمرانہ سوچ اور آمرانہ طرز عمل کی وجہ سے پی ٹی آئی 27 سال کی ہو کر بھی سیاسی بلوغت سے کوسوں دور ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس جماعت کے سارے دولے شاہ کے چوہے خود کو بقرات اور افلاطون سے کم نہیں سمجھتے۔ جو پارٹی اور انٹر پارٹی الیکشن کا مسئلہ حقیقی جمہوری طریقے سے حل نہیں کر سکتی، اس کے ان بقرات نما دولے شاہ کے چوہوں نے سوشل میڈیا پر ایک عجیب ادھم مچا رکھا ہے اور نہ صرف پورے ملک بلکہ پوری امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے کے طریقے بتاتے نظر آتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ سارے عطائی ڈاکٹر اور عطائی لیڈر پورے سسٹم بلکہ پورے ملک کے لیے خطرہ جان بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ دولے شاہ کے چوہے خود کو بقرات اور افلاطون سمجھتے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے نئے سلیکٹڈ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی الیکٹڈ سمجھا اور قرار دیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔